لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهادينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصالة الهيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والعلم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے محمد اذان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول و آل رسول مسلسل جب سے فلک پر 1444 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر فرش مجلس پر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہماری سے روزہ تقاریر کا عنوان آج آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، تمہیدی مراحل میں ہوں کہ ہمارا موضوع حسین، ذات حسین، شخصیت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ کیا ذات ہے حسین غریب کی کہ جس نے صرف بدن پر راج نہیں کیا ہے بلکہ جس نے روحوں پہ بھی راج کیا ہے۔ کہ عزیزو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جس زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا ہو، جس زبان پر وحی کا پہرا ہو، بہت توجہ چاہتا ہوں، جس زبان پر اللہ کی وحی کا پہرا ہو اس زبان سے حسین کے مناقب ادا ہو رہے ہیں، اور عجیب منزل ہے مناقب کی، عجیب نہج ہے، عجیب رفعت ہے جس مقام کے اوپر عظمت امام حسین علیہ السلام کو رسالت مآب نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جملہ کہا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، حسین سفینہ نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بھائی امام حسین علیہ السلام کو رسالت مآب نے، سرکار نے چراغ بتایا ہے۔ تو آج تمہیدی مراحل میں ہوں، یہ 3 روز کی تقریر اسی انشاءاللہ حدیث شریف کے ذیل میں رہے گی کہ چراغ کسے کہتے ہیں، چراغ کیوں فرمایا۔ عزیزو، چراغ کی چند خاصیتیں ہوتی ہیں۔ چراغ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جہاں چراغ امیر کے گھر میں جلتا ہے وہیں چراغ غریب کے گھر میں بھی جلتا ہے۔ عزیزو، چراغ کی خاصیتیں ہوتی ہیں کہ چراغ
اگر امیر کے گھر چل رہا ہے تو چراغ غریب کے گھر بھی چلتا ہے۔ چراغ کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا لو لیکن پہلے والے چراغ کی لو کم نہ پڑے گی۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں ذرا بیدار رہیے گا کہ پہلے چراغ، پہلی صفت کیا ہے کہ چراغ صرف امیر کے گھر نہیں جلے گا، بلکہ چراغ اگر کوٹھیوں میں جلتا ہے، محلوں میں جلتا ہے، قصر میں جلتا ہے تو وہی چراغ غریب کی جھوپڑی میں بھی جلتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے لفظ چراغ کا استعمال کر کے بتا دیا کہ حسین صرف امیروں کے ہی نہیں ہیں بلکہ حسین غریبوں کے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، جو چاہے وہ حسین کو اختیار کر لے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور یہ چراغ امیر کے گھر بھی جلے گا، غریب کے گھر بھی چلے گا۔ دوسری خاصیت چراغ کی یہ ہے کہ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا لو لیکن پہلے والے چراغ کی لو میں کوئی کمی نہ ابھرے گی۔ یعنی رسالت میں آپ بتانا چاہتے ہیں میرا حسین ایسا چراغ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اس کو لے جا کے چھوڑ دو۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا لو لیکن عزیزو پہلے والے چراغ کی لو کب نہ پڑے گی۔ یعنی رسالت میں آپ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے حسین سے جتنے چاہے حسینی بنا لو۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے الہی بننے کے لیے، بندگی بننے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ زبان کے اوپر آپ کلمہ توحید جاری کریں۔ بھئی اگر آپ کو مسجد آنا ہے، بارگاہ اہدیت میں آنا ہے تو پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جائے۔ جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھ دو گے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھ دو گے، تب تک آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن قسم خدا کی حسینی بننے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے کہ انسان حسینیت کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، حسینیت کے لیے انسان ہونا شرط ہے کہ عزیزو ایک چراغ سے جتنے چاہے اتنے چراغ جلا لو، اور عزیزو اس چراغ کی لو میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ عزیزو چراغ کی تیسری خاصیت کیا ہے کہ چراغ کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ چراغ جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا چراغ اتنا زیادہ روشن نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، شاید میری بات نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ عزیزو چراغ کی تیسری خاصیت کیا ہے کہ چراغ کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ جی صاحب چراغ جتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جلے گا اتنا ہی زیادہ روشن نظر آئے گا۔ بھئی اگر روشنیوں کے درمیان آپ اپنے کیمرے کی لائٹ کو جلا لیجئے، اس چراغ کو جلا لیجئے، عزیزو اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جہاں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، مہینے کی 29-30 تاریخ ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، چاند نکلا ہوا نہ ہو، ابر چھایا ہوا ہو، بدلیاں چھائی ہوئی ہو، موسم جو ہے وہ گھٹا ٹوپ ہو، اور اس گھٹا ٹوپ موسم کے اندر بس ایک ہلکی سی لائٹ جلا دیجئے، عزیزو دور سے چمکے گی کہ کہیں پہ لائٹ جل رہی ہے۔ اور اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو وہ جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جسے جگنو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، عزیزو کچھ مثال دے رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں ذرا جاگے خدا کے لیے کہ لگے جتنا زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا اس اندھیرے میں چھوٹا سا بھی چراغ ہوگا تو بڑی دور سے چمکے گا، بڑی دور سے۔ تو چراغ کی تیسری خاصیت یہ ہے جتنا زیادہ اندھیرا چراغ کا بول بالا اتنا زیادہ۔ اب دنیا سوال نہ کرے کہ چہاردہ معصومین میں حسین کا بول بالا زیادہ کیوں ہے۔ اللہ اکبر، زان محترم شاید میری بات نہیں پہنچ پائی۔ بھئی چہاردہ معصومین میں سب سے زیادہ اگر بول بالا ہے دنیا کے جتنے بھی قوم ہو، جتنے بھی ممالک ہو، جتنے بھی مسالک ہو، ہر مسلکوں کے اندر اگر کسی کو پہچانا جاتا ہے، تمام مذاہب میں اگر کسی کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بھئی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، یہودی
یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان مذہبوں کے درمیان چہاردہ معصومین میں سب سے زیادہ کسی کو پہچانا جاتا ہے تو وہ حسین کو پہچانا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی چراغ تو چہاردہ معصومین سب کے سب چراغ ہے، سب کے سب روشن ہیں، سب کے سب اللہ کے چراغ ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ حسین سب سے زیادہ چمک رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کے دور میں گمراہی اور ظلمت کا جو اندھیرا تھا وہ سب سے زیادہ تھا۔ یعنی حسین کے دور میں جو اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کسی دور میں نہیں رہا جیسا حسین کے دور میں اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں حسین نے چراغ کو جلا دیا۔ ساری انسانیت کو نظر آیا کہ اگر گھٹا ٹوپ ظلمت کے اندھیرے میں کوئی چراغ جل رہا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ عزیزو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اگر جو کوئی چراغ جل رہا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو پہچانا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کی معرفت ہے دنیا کے اندر تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اور رسالت میں آپ فرما رہے ہیں، ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یہ چراغ ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چراغ کہہ دیا تو عزیزو اب یہ چراغ جہاں جل جائے وہاں روشنی پھیل جائے۔ اذان محترم شاید جملہ میرا پہنچ نہیں پایا کہ یہ چراغ جہاں جل جائے، اگر یہ دل میں جلے گا تو دل کو روشن کرے گا، زبان پہ جلے گا تو زبان کو معطر کرے گا، ذہن میں جلے گا تو فکر کو پاکیزہ کرے گا، گھر میں چلے گا تو گھر کو پر رونق بنائے گا۔ اس چراغ کا کمال یہ ہے کہ یہ چراغ روز عاشور حبش کے رہنے والے غلام جون کے چہرے پہ چمکا تو اس کی روشنی شام غریبہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو گئی۔ اذان محترم سمجھ رہے، بات پہنچ رہی ہے کہ لگے کہ یہ چراغ ہے جی صاحب، چراغ، اور یہ چراغ جہاں جلے گا اسے روشن کر دے گا۔ اگر یہ چراغ دل میں جلے تو دل روشن، اگر چراغ ذہن میں جلے تو ذہن روشن، زبان پر جلے تو زبان معطر، گھر میں جلے تو گھر روشن، گھر پر رونق۔ عزیزو شاید میری بات نہیں پہنچی، اگر حسینیت کا چراغ گھر میں جلا دو، قسم خدا کی کتنی رونق تھی جب حسین آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو دیکھیے، دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے جو غم چاہتا ہو، دنیا کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ غم سے چھٹکارا چاہتا ہے، اسے غم پسند نہیں ہے، وہ غم سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ اما کتنے ہی بڑے دل کا ہو، کتنا ہی بڑا بہادر ہو، کتنا ہی بڑا شجاع ہو، ہر انسان غم کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے بس خوشیاں مل جائیں، خوشیاں مل جائیں۔ اما یہ جو دو اور دھوپ لگائی جا رہی ہے آج دنیا میں، اسی لیے تو ہے نا، مال جمع کر لو، یہ جمع کر لو، یہ فلیٹ بنا لو، یہ کر لو، یہ کر لو، کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ انسان کو سکون میسر ہو جائے، انسان کو خوشی مل جائے۔ لیکن قسم خدا کی، دنیا کا واحد غم غم حسین ہے۔ ہر غم سے انسان پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے، لیکن واحد غم غم حسین ہے کہ جس کو دیکھا یہ گیا کہ جب یہ غم آتا ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جب یہ غم جانے لگتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بھائی فطرت کے خلاف ہے نا، ہمیں بڑی راحت ملتی ہے جب یہ غم آ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اردو کے اندر چونکہ الفاظ نہیں ہے، لہٰذا میرے اس لفظ کو کہ آتا ہے تو مسکراہٹ آتی لبوں پہ، کوئی ایشو نہ بنا لے، یہ ریکارڈنگ چل رہی چونکہ ہماری مجبوری ہے، لیکن دل کو خوشی سکون تو ملتا ہے نا۔ اب میں نے بات کو واضح کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ محرم آتا ہے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں، ورنہ پھر فتووں کی بوچھار ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں بھیا، بہت معاملہ بڑا۔ اما دیکھیے یاد رکھیے گا، میں نے ابھی جملہ کہا آپ کو، حسینیت کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔
ہاں حسین کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ بھئی جس جگہ کے اوپر یہ چراغ جل جائے اسے روشن کر دے گا کہ جتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا حسین کے زمانے میں تھا، ایسا ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا کسی دور میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب عزیز و حسین کیا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے جملہ کہا حسین کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ہوا، مذہب کوئی بھی ہوا، حسین سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیز و انسان کوئی بھی ہوا، اگر انسان ہوا تو حسین سمجھ میں آ گیا، ورنہ ہوتا رہے مسلمان، ورنہ ہوتا رہے قاری، ورنہ ہوتا رہے مولوی، ورنہ ہوتا رہے ملا، حسین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر حسین انسان ہے تو حسین تب اترتا ہے دلوں میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں میں آج آپ کے سامنے وہ فہرست بتانے جاتا ہوں کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نان مسلم ہے، اسلام کو جانتے نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی حسین کو پہچان لیا تو اتنے عظیم ہو گئے کہ جب تک تاریخ رہے گی ان کا نام زندہ رہے گا۔ عزیزو، ہمارے راشٹر پتا، ہمارے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کہ لگے بہت کم لوگوں کو لے کے چلے۔ میں نے کہا نا حسین کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ آپ میں انسانیت ہونی چاہیے، ورنہ اگر حسین جب سمجھ میں آتا ہے تو غیر مسلموں کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جب حسین سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے لبیک یا حسین کی صدا ابھی لگ رہی تھی۔ ہر کسی کے واٹس ایپ کے اندر آیا ہوگا کس انداز سے روک رہے تھے۔ اما کیا کسی کو مار رہے ہیں؟ کیا کسی کو کاٹ رہے ہیں؟ کسی کو کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ تو اپنا جا رہے تھے، لیکن یہ راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ علامہ اظہر حسن صاحب قبلہ کی بڑی پیاری مثال ہے۔ وہ اس باب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک جوان کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اثر و رسوخ والے تھے، بڑے پیسے والے تھے، بہرحال کورٹ کچہری ہوئی، اثر و رسوخ پیسے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیس جیت لیا۔ جب وہ کیس جیت گئے تو ایک مرتبہ اس کی بوڑھی اور ضعیف ماں تھی، گھر محلے کے کونے میں تھا اسی غریب لڑکے کا، کہنے لگے وہ ماں جو تھی وہ گھر سے باہر آتی تھی اور آ کر بیٹھ کے جو ہے وہ رویا کرتی تھی، دن بھر بیٹے کو روتی تھی، دوپہر بھر بیٹے کو رویا کرتی تھی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جب کئی دن روتے روتے گزر گئے تو ایک مرتبہ ان لوگوں کو جو قاتل تھے انہیں اعتراض ہونے لگا۔ کہتے کہ بھیا اس کو کہو کہ یہ گھر میں بیٹھ کے روئے، گھر میں جو چاہے وہ کرے، یہ باہر بیٹھ کے نہ روئے۔ لوگوں نے کہا بھیا تمہارے پاس پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے، تم کورٹ سے جو ہے وہ جیت بھی گئے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے، اسے رونے دو، یہ رو ہی تو رہی ہے، کسی کو کچھ کہہ تو نہیں رہی ہے، کسی کو چھیڑ تو نہیں رہی ہے، اسے رونے دو۔ کہنے لگے نہیں رونے دیں گے، اسے کہو کہ گھر کے اندر کرے۔ آخر کچھ لوگ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد کہا بھیا ضعیفہ ہے، بڑھیا ہے، اپنے جوان بیٹے کا غم باہر بیٹھ کے منا رہی ہے، آخر تمہیں پرابلم کیا ہے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے پریشانی یہ نہیں ہے، ہمارے جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ اماں ضعیفہ کو روتا ہوا باہر سڑک پر دیکھتے ہیں تو فوراً گھر میں آ کے سوال کرتے ہیں ابا جان یہ بڑھیا رو کیوں رہی ہے، اس کے جوان بیٹے کو مارا کس نے ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہمارے بچے ہم ہی سے آ کے پوچھتے ہیں اس بڑھیا کے بچے کو مارا کس نے ہے۔ تو قسم خدا کی یہ جو جلوسوں کے اندر، یہ جو شاہراہوں کے اوپر ہم ماتم کرتے ہوں، اب ماتم چاہے جس چیز کا ہو۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، یہ ماتم اس لیے ہے کہ دنیا دیکھے اور دیکھ کے سوال تو کرے کہ بھیا 1400 سال پہلے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 1400 سال کے بعد یہ اپنے آپ کو پیٹے لے رہے ہیں، اپنے آپ کو کاٹے لے رہے ہیں، حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ ایسا حسین پر کیا گزر گیا تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم کے امام حسین علیہ السلام کہنے لگے ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔
بہت دھیرے دھیرے پڑھوں گا. آپ نے بھی بڑی مجلسیں سنی ہیں اور جب سے چاند نکلا ہے تب سے داد دے رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ نے بہت داد دی ہے مجھے اب داد کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف سن لے یہی کافی ہے. کہا لگے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ, حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہ اکبر, ہدایت کا کیسے چراغ ہے؟ اب میں آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں, ابھی وہ باتیں آئیں گی جو بات میں نے شروع کی تھی گاندھی جی سے لے کے تمام لوگوں, لیکن پہلے آپ کو بتا دوں ہدایت ہے کیا. ان الحسین مصباح الہدیٰ, اللہ اکبر, ایک منزل آتی ہے قرآن کے اندر کہ جہاں پر لفظ ہدا کا استعمال ہوا ہے. کس کے لیے لفظ ہدا کا استعمال ہوا؟ کہ ارسلہ بالہدیٰ, ہم نے اسے ہدا بنا کر بھیجا. اللہ اکبر, ارسلہ بالہدیٰ, ہم نے اسے ہدا کے ساتھ بھیجا. ہدا کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا. اب مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے, قرآن جسے ہدا کہے اسے رسول کہتے ہیں, رسول جسے ہدا بتائے اسے حسین کہتے ہیں. دیکھیے, ایک ہے ہدایت, ایک ہے ہادی, ایک ہے مہدی, ایک ہے ہدا. ہدا جو ہے وہ مصدر ہے. کہنے لگے ہدا کے کیا معنی ہے؟ مکمل ہدایت, یعنی جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں. اللہ اکبر, شاید میرا بھائی ہدا سے ہی سب نکلے گا, ہدایت ہو, ہادی ہو, مہدی ہو, یہ جو بھی ہے یہ سب ہدا سے نکلے گا. یعنی اگر ہدایت ہے یعنی مرکز ہدایت جس کو کہیے ہدا, کہنے لگے ہدا جو چیز ہے وہ مرکز ہے, وہاں سے تمام چیزیں نکلیں گی. اب مجھے کہنے دیجئے, رسول یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے بعد جب نماز ختم ہو جائے گی, روزہ ختم ہو جائے گا, حج ختم ہو جائے گا, زکوٰۃ ختم ہو جائے گا, امر بالمعروف ختم ہو جائے گا. آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا, بہرحال پڑھا لکھا مجمع ہے, لیکن اس کیمرے کے لیے واضح کر دوں, نماز ختم نہیں ہو گئی تھی. نماز تو تھی مگر بے جان تھی. نماز تو تھی مگر بے جان تھی. قرآن تو تھا مگر بے جان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا گیا تھا, اپنے مطلب کے لیے پڑھی جا رہی تھی. تو ظاہر سی بات ہے, یہ کہہ رہے تھے لا تقربوا الصلاۃ, یہ کہہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. کہنے لگے کہ جساب سب کچھ بے جان تھا. کہنے لگے رسول نے جو کہا کہ مصباح الہدا, ہدایت کا چراغ ہے, کہ جب میرے بعد بہت توجہ چاہتا ہوں, نماز ختم ہو جائے گی, روزہ ختم ہو جائے گا, حج ختم ہو جائے گا, امر بالمعروف ختم ہو جائے گا, زکوٰۃ ختم ہو جائے گی, الوہیت کی معرفت ختم ہو جائے گی, تب اگر کوئی ہدایت کا چراغ ہوگا, ہدایت کا منبع ہوگا, جہاں سے نماز نکلے گی, روزہ نکلے گا, حج نکلے گا, زکوٰۃ نکلے گا, امر بالمعروف نکلے گا, نہی عن المنکر نکلے گا, جہاں سے سجدوں کو زندگی ملے گی, اسے حسین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, جہاں سے سجدوں کو زندگی ملے گی. اس لیے کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ, کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہ اکبر. اذان محترم, بہت قیمتی بات ہے کہ حسین سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے مذہب کی, ضرورت ہے انسانیت کی. کہ انسان ہو, دکھنے والا نہ ہو. کچھ ہوتے ہیں دکھتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. دکھنے والے اور ہوا کرتے ہیں, ہونے والے اور ہوتے ہیں. شاید میں پہنچا نہیں سکا, اما دکھنے والے ایسے ایسے دکھ رہے تھے. جب وہ رات آئی ہے, جب رسول نے کہا تھا کہ کل علم اسے دوں گا, تو دکھنے میں تو ایسے ایسے دکھ رہے تھے کہ لگے کہ جتنے نیچے قد کے تھے, تھوڑے کم قد کے تھے, انہیں پیچھے بٹھائے دے رہے تھے. اور عزیزو کمال یہ ہے, جو آج علم کو دیکھ کے جل جا رہے ہیں, کل انہی کے اجداد, انہی کے بزرگ پنجوں پہ کھڑے ہو کے علم مانگ رہے تھے. اللہ اکبر. پنجوں پہ کھڑے ہو کے علم مانگ رہے تھے. اللہ اکبر. اذان محترم, تو کہنے لگے کہ جی صاحب ہوتا کوئی کچھ اور ہے. تو عزیزو دکھنے میں تو انسان ہوگا, لیکن انسانیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ جہاں حسین ہے وہی انسانیت ہے. ہاں, اور عزیزو یاد رکھیے گا, حسین انسان کو نہیں انسانیت کو بدلتا ہے, آدمی کو نہیں آدمیت کو بدلتا ہے. عزیزو ایک انسان کو بدلنا کمال نہیں ہے, پوری انسانیت کو کمال بدلنا کمال ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور عزیز و قرآن کے اندر دو چیزیں آئی ہیں، جب لفظ ہدایت، جب ہدایت کی گفتگو ہوتی ہے قرآن کے اندر تو اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بھی بنایا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا۔ بہت توجہ چاہوں گا، شاید کوئی بات کہہ جاؤں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے دیکھنے والا بھی بنایا ہے، ہم نے سننے والا بھی بنایا ہے۔ میرے معبود میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب ہدایت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھنے والا بھی بنایا ہے، سننے والا بھی بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی نہ کوئی تو ایسی ہدایت ہے کہ جس کو سن کے انسان ہدایت پائے گا، کوئی ایسی ہدایت ہے جس کو دیکھ کے ہدایت پائے گا۔ اب یہ تم تلاش کرو، اب یہ تم ڈھونڈو وہ کون سی ہدایت ہے جس کو دیکھ کر انسان نے ہدایت پایا، جس کو سن کر انسان نے ہدایت پایا۔ تو پہلی ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ کل لگے بچہ داخل ہوا مسجد کے اندر، لیجئے ایک مرتبہ لباس میں پیر الجھا، بچہ جو ہے وہ زمین پر آیا، جیسے ہی بچہ زمین پر آیا پوری مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ کسی کو کہہ دیتے، کسی سے کہہ دیتے کہ جی صاحب میرے نواسے کو اٹھا لو، اتنے چاہنے والے تھے، ایسے ایسے چاہنے والے تھے کہ رسول اللہ نے منع کر دیا تھا آج کی رات کوئی گھر سے نکلے گا نہیں، تب بھی نکل آئے اور رسول اللہ کو مجبوراً لے جانا پڑا۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچ رہا ہے، اما ہجرت کی رات بھول گئے ہو کیا سرکار؟ کہ لگے ایسے ایسے چاہنے والے تھے، رسول کسی سے کہہ دیتے کہ بھائی اٹھا لو، میرا نواسا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا چہیتا ہے، میرا پیارا ہے، کیا کوئی اٹھا نہ دیتا؟ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو امامت گری ہے، امامت اگر گرتی ہے تو رسالت ہی اٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب مرحلہ ہے، اگر امامت گرے گی تو رسالت اٹھائے گی، رسالت گرے گی تو امامت اٹھائے گی۔ یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بھئی مسجد میں رسول نے امام کو اٹھایا ہے، جب جنگ احد میں رسول اللہ گرے ہیں تو امام نے اٹھایا ہے۔ ہاں کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بھئی امامت ہے، امامت کا معاملہ ہے۔ کہنے لگے رسول، یہ بحث ہو رہی تھی، ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، یہ ان کے یہاں بھی مشہور ہے۔ کہنے لگے حسین گرے، نماز جمعہ میں 2 خطبے کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی پتہ ہے آپ کو وجہ؟ ایک ہی میں ہو جاتی بات؟ کیا یہ امام کو رس دیا جاتا ہے کیا؟ اما جو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے تقریریں کر دیتے ہیں، وہ کیا 20 منٹ کا خطبہ ایک ہی ساتھ نہیں دے سکتے؟ تو کیا ریسٹ کے لیے ہے؟ کہنے لگے یہ ریسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ سنت محمدی ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا کیسی سنت؟ کیا رسول اللہ بیٹھے تھے؟ رسول اللہ رکے تھے؟ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں جی صاحب یہ سنت محمدی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جب حسین مسجد میں آئے تھے، اللہ اکبر، اذان محترم، شاید میرا جملہ دیکھیے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب حسین مسجد میں، تھک تو نہیں رہے؟ کل پڑھ دوں گا پھر، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کہ لگے کہ جب حسین مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حسین فرش پر آئے، اللہ اکبر، حسین نہیں آئے ہیں، امامت فرش پر آئی تھی اور رسالت عرش منبر پر تھی۔ عرش منبر سے فرش پہ زمین، فرش مسجد پر دیکھا کہ امامت زمین پر ہے۔ ایک مرتبہ عرش کو چھوڑا، فرش پر رسول آیا۔ اللہ اکبر، اذان محترم، عرش کو چھوڑ کے رسول فرش پہ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب معراج کا دن تھا تو رسول جا رہے تھے عرش پر، تو امامت استقبال کے لیے فرش سے عرش پر پہنچی تھی۔ اللہ اکبر، اذان محترم، دیکھیں کچھ باتیں میں دھیرے دھیرے پہنچا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہ لگے فرش پہ امامت ہے، لیجئے ایک مرتبہ وہ بدلاؤ چکانا تھا نا۔ کہ لگے فرش کو چھوڑ کر امامت بھی تو میرے لیے عرش پہ پہنچی تھی۔ اللہ اکبر، لیجئے۔ کہ لگے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد حسین کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ممبر پہ آ کے بیٹھے۔ کہ لگے حسین کو اٹھا کے لائے اور ممبر پہ بیٹھے۔ کیا کوئی خطبہ دیا؟ کیا کچھ کلام کیا؟ کیا کوئی بات کی؟ بات تو بعد میں کریں گے۔ یہ جو بیٹھنا تھا حسین کو لے کے ممبر پر، اسی کو سنت نبی بنا دیا گیا۔
اللہ اکبر. کہ لگے اب قیامت تک جتنے بھی خطبے ہوتے رہیں گے، ہر خطبے میں چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، مولوی کسی بھی فرقے کا ہو، اللہ اکبر، رضا نے محترم، دو خطبے کہے گا، دونوں کے درمیان بیٹھ کر توقف ضرور کرے گا. یہ توقف نہیں کروایا جا رہا ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حسین کی وجہ سے یہ جو تم عمل کر رہے ہو، یہ جو بیٹھ رہے ہو نا، یہ اپنی مرضی سے نہ رسول بیٹھے ہیں نہ تم بیٹھے ہو، یہ حسین کا صدقہ ہے. کہ جو ممبر پہ بیٹھے کہ لگے کہ یہ جو سنت بنی ہے یہ رسول اللہ اس وقت بنی ہے. تو عزیزو اب ڈھونڈو نا تاریخ میں، جب ہدایت کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے سننے والا بھی بنایا ہے، ہم نے تمہیں دیکھنے والا بھی بنایا ہے. تو اب سننے والی ہدایت کون سی ہے؟ کہنے لگے جب تک رسول خطبہ زبان سے دے رہے تھے، لوگ کانوں سے سن کے ہدایت پا رہے تھے، یہ سننے والی ہدایت تھی. لیکن جب حسین کو منبر پہ لا کے بٹھایا، اور بٹھایا ہی نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی، ھذا حسین فارغو، اللہ نے کہا دیکھو جو نبی کہہ رہا ہے وہ سننے والی ہدایت ہے، نبی جو اٹھا رہا ہے وہ دیکھنے والی ہدایت ہے. عزیزو پہلا موقع تو نبی نے سمجھا دیا، ایک ہدایت سننے والی ہے، دوسری ہدایت دیکھنے والی ہے کہ تم دیکھ کے ہدایت پا جاؤ. اللہ اکبر. عزیزو اسی لیے ہم تعزیہ نکالتے ہیں، اسی لیے جلوس نکالتے ہیں، اسی لیے علم نکالتے ہیں، اسی لیے تابوت گہوارہ علی اصغر اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کہ جسے دیکھنا ہو، شاید کوئی سن کے نہ مان رہا ہو تو دیکھ کے مان جائے. یہ سننے والی ہدایت نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو دیکھ لو، دیکھنے والی بھی ہدایت ہے. کہنے لگا پہلا موقع یہ ہے. دوسرا موقع کون سا ہے؟ کہنے لگے دوسرا موقع وہ تھا کہ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع بھی تھا، اللہ جانے اس میں سارے کے سارے سننے والے تھے یا کچھ بہرے بھی تھے. اگر سارے ہی سننے والے ہوتے تو نبی کہہ کے چلے جاتے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ صاحب تو پھر یہ نبی کو ضرورت ہی نہ آتی. اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بہرے بھی تھے، یا ہو سکتا ہے بہرے نہ ہوں، بہرے بن گئے ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان سوتا نہیں ہے لیکن سونے جیسا بن جاتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جو سو رہا ہے اسے اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن جو بن کے سو رہا ہے، کہنے لگے کان پہ لے جا کے پپیری بجا دیجئے. آپ کے یہاں بجتی نا پتنگیں اڑتی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا بچے بجاتے ہیں، چین و سکون غائب ہو جاتا ہے محلے کا. لیکن جو بن کے سو رہا ہوگا اس کے کان پہ پپیری بجا دیجئے، جگے گا نہیں. اللہ اکبر. ہمیں یہی تو وجہ ہے 73 کے 73 فرقوں کے اندر کیا کچھ نہیں سنایا جا رہا ہے علی کے لیے، پنجتن کے لیے، اس کے بعد بھی بیدار نہیں ہو رہے ہیں، اپنی زبان سے غدیر پڑھ بھی رہے ہیں اور علی کو چوتھا مان بھی رہے ہیں. اب اتنی مجلسیں آپ نے بھی سنی ہے میری، میں سمجھ رہے ہیں آپ اتنی مجلسیں سننے کے بعد بھی جو ہے وہ بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ابھی آ رہا ہوں. دیکھیے میں مقتل میں بات نہیں رکھوں گا، میں بالکل تازہ ترین باتیں پڑھ رہا ہوں مسلسل آپ کے سامنے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آنے محترم، بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ایک دو بات سن لیجئے، اس لیے کہ مسلسل مجلسیں، کل بھی 5 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں تو میں خود بھی تھکا ہوا ہوں. بہرحال کل انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی، بالکل تازہ ترین باتیں، کہ ایک ہدایت دیکھنے والی ہے، ایک ہدایت سننے والی ہے. اب عزیزو کہنے لگے کہ رسول اللہ نے پہلی ہدایت جو کی وہ خطبہ دیا غدیر کے میدان میں، یعنی سنا کے ہدایت دی. اور جب کچھ لوگ تھے جو شاید سن نہ پا رہے تھے تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے ہدایت کو دکھایا. ہاتھوں پہ اٹھا کے ہدایت کو دکھایا. یہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کیوں دکھا رہے تھے؟ وہ جملہ تب سمجھ میں آیا جب رسول اللہ نے آخری وقت یہ جملہ کہا، اے میرے بعد آنے والے لوگوں، اگر تم دیکھنا کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، علی ایک طرف ہے، دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو پکڑ لینا. ساری دنیا کو چھوڑ دینا.
جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رہے۔ اللہ کہ ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو پکڑ لینا، لیکن ہوا کیا؟ نبی کے بعد ساری دنیا ایک طرف چلی گئی، اور کتنے لوگ رہے رسول اللہ کے جنازے میں؟ کہ اللہ کہ کل ہمیں دکھا دیا، اب تو بتائیے، آپ اپنی زبان سے بولیں گے تو یاد رہ جائے گا، اس لیے کہ ہم لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہر بات یاد نہیں رہتی جب تک اپنی زبان کی بات کہی نہ جائے۔ کہ اللہ کہ کتنے لوگ رہ گئے؟ 7 لوگ رہ گئے۔ بس سوچئے ذرا، مدینہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں سے، اس کے باوجود بھی کل 7 لوگ رہ گئے، جس نے سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی دولت جس کے قبضے میں آئی ہو کہ ایک اونٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، دوسرے اونٹ پہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، جس نے اتنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے۔ اسلام نے کیا دیا؟ جنازے اٹھانے کے لیے لوگ نہیں تھے۔ اللہ اکبر! روایتیں بہرحال عجیب روایتیں، عزیزو پیر کے دن وفات ہوئی ہے، بھی روایت پڑھ رہا تھا بہرحال اہل سنت کے یہاں پہ بھی یہ روایت ہے کہ لگا کہ پیر کے دن انتقال ہوا ہے اور جمعرات کے دن تدفین ہوئی ہے۔ بہرحال کہ لگا کہ جی صاحب 3 دن تک رسول اللہ کا جنازہ مدینے میں رکھا رہا، اور کتنے لوگ؟ کل 7 لوگ تھے۔ اللہ اکبر! ہاں عزیزو، جنہوں نے اسلام کو سب کچھ دیا ان کے ساتھ کیا گزر گئی۔ کل آپ نے امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا ہے، عزیزو چہاردہ معصومین میں کسی کا چہلم نہیں مناتے ہو، صرف حسین ہی کا کیوں چہلم مناتے ہو؟ کہ اس لیے کہ حسین کا چہلم منانے والا کوئی نہیں تھا، ہر امام کا چہلم منانے والا تھا، لیکن حسین کا کوئی چہلم منانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا ارے بیویاں تو موجود تھی نا، اہل حرم تو موجود تھے نا، بیٹا تو موجود تھا نا، ہاں بیٹا موجود تھا، لیکن جب پہلا چہلم آیا ہے بیٹا اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، پرسہ دے لیجئے، رو لیجئے بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، اللہ کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھر اجڑ گیا ہے۔ بس ایک نفسیاتی بات کہوں گا، بھئی اگر ہمارے گھر میں کسی ایک کا چہلم ہوتا ہے تو ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہائے زینب کبریٰ، ارے 72 کا چہلم ہے اور منانے والی ایک زینب ہے، ارے اس زینب پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب رہائی ملی ہے، زینب چلنے لگی ہے، ہماری اور آپ کی شہزادی ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے گھیر لیا اور کہا بی بی آپ ہمارے درمیان آئی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن اب پتہ چل گیا ہے آپ رسول کی بیٹی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ دیں کہ مجھے دنیا سے تو کچھ نہیں چاہیے، بس زینب کی اتنی وصیت ہے، اگر یاد رہے تو عمل کر دینا کہ جب دن بھر کے کام کاج سے فرصت ملے تو شام کے وقت اس زندان کے کونے میں ایک چراغ جلا دینا، اس لیے کہ میری سکینہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی ہے۔ اے شام کی عورتوں، قبر سکینہ پہ ایک چراغ جلا دینا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ بچن جملے پڑھوں گا، کہتے ہیں کہ 40 کا دن ہے، بی بی زینب چلی ہے، کربلا پہنچنے والی ہے، ایک مرتبہ قبر حسین غریب پر سب سے پہلا ظاہر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، مجاوری کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، قبر لرزنے لگی، قبر کانپنے لگی، اور جابر نے تعویذ قبر
قبر کو پکڑ لیا، کہا آقا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، یہ قبر کیوں کانپ رہی ہے؟ آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ دے، اس لیے کہ میری بہن آ رہی ہے۔ ارے میری بہن آ کے گریا کرے گی، ارے زینب جب روئے گی حسین کو گوارا نہیں ہے، زینب کے رونے کی آواز کسی کے کانوں تک جائے، میں کہوں گا مولا یہ نابینا صحابی رسول خدا ہے، لیکن آپ کو برداشت نہ ہوا، لیکن آئے آپ کی شہادت کے بعد یہی زینب ہے، یہی ام کلثوم، ارے کوفے کا بازار، شام کا بازار منادی انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ان روزی عنایت فرما۔ میرے معبودی جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں جو بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی مصیبتوں کو آسان فرما، اللہ سب کو رزق روزگار عنایت فرما، اللہ ان کے رزق کے راستوں کو کشادہ فرما، ان کے رزق کے راستے میں جو گتھیاں ہیں، جو رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگار اپنی رزق کی برسات ان لوگوں پر فرما، پروردگار انہیں شاد و آباد فرما۔ پروردگار جتنے لوگ مریض ہیں، علیل ہیں، خصوصاً ہمارے شبیر بھائی، ہمارے سرکار جناب ظہیر عالم صاحب قبلہ انفیکشن ہو گیا ہے، اور ایک محترمہ کنیز زہرا خادمہ بطول جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جو کینسر کے مریض میں مبتلا ہیں، اور کلنکیشور میں بھی ایک صاحب تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی کینسر کے مریض ہیں، اگلے مہینے ان کا آپریشن ہے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے عابد بیمار سید سجاد کا واسطہ، سید سجاد کے پیروں میں پڑے چھالوں کا واسطہ، چھالوں میں پڑے کانٹوں کا واسطہ، بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، میرے معبود جتنے رونے والے تھے، میں ہر کسی کے دل کی مراد نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی اسی دہلیز کا فقیر ہے، ہر کوئی اسی دہلیز کا بھکاری ہے، میرے معبود سب کوئی یہیں سے بھیک مانگتے ہیں، مجھے معلوم ہے ہر کوئی کوئی نہ کوئی مراد رکھتا ہوگا، آج کے دور میں ہر حال ہر لوگ پریشان ہیں، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو بے جرم و خطا قید میں انہیں رہائی عنایت فرما، سب سے عظیم دعا تیری آخر حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قبل منا اسماعیل